صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے ہر سننے والے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر بالفرض تم نے اللہ تعالی کا شریک کیا تو ضرور تمہارا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد سننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو شرک سے معصوم فرمایا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یعنی یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین جو آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کا کہتے ہیں، آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرتے رہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالی کی عبادت بجا لا کر اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بھی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک جیسی نحوست سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اللہ کریم ہماری پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، جو مالی تنگیوں کا شکار ہیں اللہ تعالی ان پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما کر ان کے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع اللہ اکبر، ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر یوں کہا جائے بالخصوص اردو پڑھنے والے جن کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ بات بے جا نہ ہوگی، غلط نہ ہوگی۔ آج کے سلسلے کا، آج کے پروگرام کا عنوان، ٹاپک وہ شخصیت ہیں اللہ اکبر جنہوں نے امت مسلمہ کو ایک زبردست جو ہے وہ ترجمہ قرآن دلانے میں کردار ادا کیا۔ آپ جان گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔
میں حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی بات کر رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ صدر الشریعہ کا ہم ذکر خیر کریں گے اور ان کی سیرت کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ ایک زبردست جو ہے وہ عالم دین بھی تھے اور ایک ماہر حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، لیکن علم دین کا آپ کے اوپر زبردست غلبہ تھا، اور جس انداز میں، جس پیرائے میں آپ نے جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے، اور جس طرح سے علم دین جو ہے وہ آسان کر کے اس دور کے مطابق بالخصوص اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی تحریر، آپ کی کتاب وہ کتاب ہے، اس کے حصے کچھ بہار شریعت کی میں بات کر رہا ہوں، جس پر تقریر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کہ خورشید علم جن کا درخشاں ہے آج بھی، آپ جیسا فقیہ، آپ جیسا ایک محدث، آپ جیسا ایک مفسر، آپ جیسا ایک علم کا بحر زخار جس کی کتاب پر تقریض لکھے، اللہ اکبر۔ تو وہ جس پر تقریض لکھی حافظ صاحب، اس کی اتھینٹیفیکیشن کا عالم کیا ہوگا۔ بالکل بالکل، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات کریں گے انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور کس طریقے سے ٹرن ہوا جناب صدر الشریعہ کا حکمت سے جو ہے وہ علم دین کی طرف، کچھ بات انشاءاللہ اس پر بھی کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، جناب خلیل عطاری صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام میں جلوہ فرما ہے۔ مرحبا خلیل بھائی، اللہ آنا مبارک فرمائے۔ خلیل بھائی سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور آپ کے طبی علاج کے حوالے سے جو کالز یا میسیجز ہوں گی ان کو بھی شامل کریں گے۔ حافظ دان چشتی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے خالد مدنی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ مرحبا خالد بھائی، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ سبحان اللہ۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے، اور اب خلیل بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا، ہو رہی ہیں عنایتیں کیا کیا، صدقہ سرکار کی عطاؤں کا ہم نے پائی ہیں راحتیں کیا کیا، اس میں محبوب کے تقدس پر جگنے والی ہیں دولتیں کیا کیا، میرے خوابوں میں ہی چلے آؤ، میں نے مانی ہے منتیں کیا کیا، واہ 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 واہ، کیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے
بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت سدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت سدا حضوری کی پاؤں لذت بلائے مجھے کو تمہاری فرقت رلائے مجھے کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی آنکھ لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رولائے دن رات تیری الفت رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت تو ایسا جذبہ تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی
صدقہ ہمارے غوث سے جلی کا صدقہ تھا مدینے میں ہو شہادت تھا مدینے میں ہو شہادت نبی یہ رحمت شفیع امت ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ دے طیبہ میں مرنے کی سعادت دے طیبہ میں مرنے کی سعادت نبی یہ رحمت شفیع امت امام احمد رضا کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ ہمارے مرشد سیاہ کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ ہمارے مرشد سیاہ کا صدقہ بقیع غرقد کرو عنایت بقیع غرقد کرو عنایت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے تم ایسے تو ہمت آقا تو سب کی دعوت آقا بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی یہ رحمت شفیع امت قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے دو نفرت درود پڑھتا رہوں بکثرت درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی یہ رحمت شفیع امت گناہ کے دل سے اب نکالو گناہ کے دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو گناہ کے دل سے اب نکالو آقا گناہ کے دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو کہیں نہ ہو جاؤں شہادت کہیں نہ ہو جاؤں شہادت نبی یہ رحمت شفیع امت بنا دو صبر و رضا کا پیکر بنو خوش اخلاق ایسا سرور رہے صدا میں ہی طبیعت رہے صدا میں ہی طبیعت رہے صدا میں ہی طبیعت نبی یہ رحمت شفیع امت نہ ہو
تیرا طالب ہے جان رحمت میں تیرا طالب ہوں جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے والے کہتے ہیں کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اور اپنا جانا بھی اشارت بندی کی بات ہے، حاضر ہو جانا. بہرحال جو ان کا بلانا ہے نا، پھر اس کی کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے جی حافظ صاحب؟ جی بالکل. کیا ہی میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ کروں. مدنی چینل کے ناظرین، جب وہ بلاتے ہیں تو پھر بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ آ بھی جاتا ہے اور بندہ وہاں حاضر بھی ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. بہرحال بزرگوں کی نگاہ عنایت بھی لینی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ التجا بھی کرنی چاہیے، حاضری کی درخواست بھی کرنی چاہیے. اور کیا ہی خوب ہو کہ اگر مدینہ طیبہ میں کوئی جاننے والا رابطے والا موجود ہے تو اس کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کی جائے کہ مجھے بھی بلا لیں، کرم فرما دیں، اور بس بلا لیں. یوں ہو تو پھر کرم جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے بھی حاضریاں نصیب فرمائے، بادب حاضری عطا فرمائے. اللہ آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی نصیب فرمائے. امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، تو عدنان بھائی سے آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں. جی عدنان بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر شریعت، بدر طریقت، مصنف بہار شریعت حضرت سیدنا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عوام و خواص میں آپ کو ایک مقبولیت حاصل ہے، بالخصوص وہ لوگ کہ جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، جن کا مدارس سے تعلق ہے، پڑھنے کے حوالے سے ہو یا پڑھانے کے حوالے سے ہو. اسی طرح جو امامت کے منصب پر فائز ہیں اور لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، تو ایسے حضرات، پھر دارالفتہ میں بیٹھنے والے مفتیان کرام، یہ سب کے سب افراد وہ ہیں. اور عام جو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارے بالخصوص پاک و ہند میں جو بسنے والے مسلمانوں کی تعداد ہے، ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جو حضرت کے نام سے بھی واقف ہیں اور آپ کے بے مثال کام بہار شریعت سے بھی واقف ہیں. بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو نام سے یا مطلب اتنا بڑا قد کاٹ والا جو ہے وہ شخصیت ہے، یہ اتنے ان کے احسانات ہیں، نہ بھی جانتے ہوں، کم از کم بہار شریعت کے مصنف ہیں اس حوالے سے ضرور جانتے ہیں. مساجد میں ہم نے دیکھا، سلمان بھی ہماری مسجد میں، میں مطلب اس وقت چھوٹا سے تھا، اس وقت سے میں نے دیکھا ہماری مسجد میں بہار شریعت رکھی ہوئی ہے. تو یعنی درس نظامی کا اس وقت کوئی ذہن بھی نہیں تھا، اسکول جایا کرتے تھے، لیکن یہ پتا تھا کہ بہار شریعت جو ہے وہ مسائل کی کتاب ہے. اور جب کبھی مسجد میں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر ایک بزرگ کہتا بھائی وہ بہار شریعت لے کے آؤ جی الماری سے، تو وہاں سے اٹھاتے اور پھر لوگ جو ہے وہ اس سے مسائل دیکھا کرتے تھے. تو یوں الحمدللہ رب العالمین حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کے جو شریعت اور طریقت پر مبنی مسائل تھے، بے شمار کتابوں میں تھے، آپ نے ان سب میں سے جو مفتہ بھی تھے انہیں یکجا کر دیا، جو لوگوں کی ضرورت کے موافق تھے، جن سے زیادہ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، آپ نے ان کو جمع کر دیا آسان فہم، آسان انداز میں. اس زمانے کے اعتبار سے وہ اگرچہ آسان ہی تھے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ علم دین سے کی طرف وہ رجحان نہ رہا،
ورنہ بار شریعت جو ہے وہ عام عوام کے لیے لکھی گئی کتاب علم ہے. دین حافظ صاحب اس میں یہ بھی درست فرمایا آپ نے, علم دین کی طرف رجحان نہیں ہے جی تو بھی چیزیں مشکل لگتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. شناسائی ہو تو اجنبیت نہیں ہوتی, جی بالکل, اور جہاں شناسائی نہ ہو تو وہاں پھر اجنبیت ہی جو ہے وہ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا شغف علم دین سے جو ہے وہ کم ہو گیا, جی تعلق یعنی علم دین سے یہ کم ہو گیا سیکھنے سے. دوسری بات جو بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس سے بھی ہماری دوری جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. جی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بچہ ہو, مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والا ہو, اور اس کو اردو لکھنی نہ آتی ہو. اللہ, اردو لکھ رہا ہے تو وہ بھی کس میں لکھ رہا ہے؟ رومن میں لکھ رہا ہے. اللہ, اس طرح کی بھی جو ہے وہ یہ اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں یہ بھی کیا کر رہی ہیں, لینگویج سے بندے کو جو ہے وہ دور کر رہی ہیں. تو جب لینگویج سے اردو سے بندہ دور ہوتا جا رہا ہے تو وہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ جتنا اردو کے اندر لٹریچر ہے اس سے بھی کیا ہوتا جائے گا, دور ہوتا جائے گا. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے سامنے دو بچوں نے جو ہے وہ مکالمہ آپس میں کیا, بھئی اردو زبان اور جو ہے وہ انگلش زبان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. تو اس پہ بھی امیر سنت نے بڑی پیاری اور بڑی بیلنس جو ہے وہ بات فرمائی کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اگر آپ انگلش سیکھ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, میں اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں, الفاظ کوٹ نہیں کر رہا, لیکن اردو جو ہے یہ بھی آنی چاہیے. اگر یہ اردو نہیں آئے گی تو علم دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو اردو زبان میں ہے اس سے بندے کی پھر محرومی ہو جائے گی. اب جیسے دیکھیں جن کو فارسی نہیں آتی, ان کو کیا پتا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیات اللمعات کے اندر کیا کیا کچھ عشق رسول کے جو ہے وہ دریاب آئے. تو یہ وہی جانتا ہے جو فارسی جس کو پڑھنی آتی ہے. حضرت خواجہ محبوب الہی اللہ اکبر, آپ کے جو ہے وہ فارسی اشعار کیا ہی بات ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام. تو یہ لینگویج جو ہے نا وہ زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تو ہمیں اردو بھی آنی چاہیے, اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے ہماری ایفرٹ اور کوشش بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ علم دین کے اس خزانے سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں. بہت بڑا ذخیرہ ہے علم دین کا جو ان دونوں ہی زبانوں میں, فارسی میں اور اردو میں موجود ہے. اب بات وہی ہے کہ تو پھر عربی ہے, عربی پھر عربی ہے. ماشاءاللہ وہ تو اصل ماخذ قرآن ہی عربی میں نازل ہوا, اور علم دین کے جو سونتے یہاں سے چلے ہیں وہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان قرآن کو مزید عام فرمائے. لیکن جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں نا سلمان بھائی, جو جن علاقوں میں رہتا ہے اس علاقے کی جو اپنی لینگویج ہے, اگر اسی سے وہ نہ بلد ہوگا, وہی لینگویج اس کو نہیں آتی ہوگی, تو عام طور پر جو قدیم علماء گزرے ہیں, یعنی اس ریجن کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں, ایشیا کے اعتبار سے یا بر صغیر پاک و ہند کے اعتبار سے, تو یہاں پر ایک تعداد ہے جو اردو بولنے والوں کی رہی ہے. صحیح. اب اگر اس کو بندے کو اردو ہی نہیں آتی ہوگی, اور ہمارے جو پرانے علماء یہاں رہنے والے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ اردو زبان میں کیا, اور مختلف محاورے استعارے جو اصل اردو کو سامنے رکھ کر استعمال کیے گئے ہیں وہ ہمیں جب تک نہیں آتے ہوں گے کما حق ہم اس بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے. ایک تو بات یہ ہے کہ اصل زبان کو سمجھنا, یعنی قرآن کا ترجمہ کیا جا رہا ہے نا تو بھی فرق ہوگا. جیسے ہم کبھی پڑھتے ہیں احیاء العلوم شریف, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کے سوتے پھوڑے ہیں یہاں سے, یعنی علم کے سوتے جاری ہو رہے ہیں یہاں سے, لیکن آپ دیکھیں چشمے پھوٹ رہے ہیں, آسان ہو جائے گا. جب احیاء العلوم کو عربی میں پڑھتے ہیں, اس سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے, جو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ ایک اور ہی مزہ دیتی ہے. عبارت بھی یاد رہ جاتی ہے, بات بھی سمجھ آتی ہے اور ذہن میں رہ جاتی ہے. لیکن ترجمہ کرنے والا, اور ہر ترجمہ کرنے والا کما حقہ ترجمانی بھی کر جائے, ایسا ممکن نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے وہ علماء جو خود زبان دان ہوں اور واقعی متبع ہر عالم ہوں, اس کے بعد تو وہ ترجمانی کریں تو پھر ایک حق ادا ہو سکتا ہے. لیکن ہر خاص و عام کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی. ترجمانی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ کم ہی ہوتی ہے. اب مطلب کوشش کرنے والے بندہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. پھر اس ترجمے کو بھی آگے پڑھنے والا, یعنی اب ہم اردو بھی پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں اس اردو کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے. وہ کون سی زبان میں کرنا پڑتا ہے؟ اب جس میں ہم آپس میں, کل مجھ سے کسی نے ایک لفظ کا معنی پوچھا, اب انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے لفظ حلیم کا ترجمہ بردبار پڑھا.
اب برد بار یہ ایک عربی کا ترجمہ ہے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا اس برد بار کا کیا ترجمہ ہوگا. اب اس کا ترجمہ بتانا ایک اور مسئلہ ہے. یعنی اردو کو مزید آگے آسان کر کے کنورٹ کرنا, آسان کر کے ڈلیور کرنا. تو اب جتنا شغف اپنی زبان سے زیادہ ہوگا, اپنے ریجن میں بولی جانے والی زبان سے زیادہ ہوگا, یا ان زبانوں سے زیادہ ہوگا جن میں علم دین کے بڑے ذخیرے موجود ہیں, تو اتنا ہی ہمارا علم دین کا شوق بھی بڑھے گا اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلے. ماشاءاللہ. چلیں جی, ایک بات تو حضرت صدر الشریعہ کی برکت سے یہ بھی ہو گئی کہ اردو پڑھنے اور سیکھنے میں جسے یوں بولیں کہ سستی نہیں کرنی چاہیے. ہوتا ہے مضمون اردو, بلکہ ہمارے زمانے میں تو اردو لازمی تھا. اب پتہ نہیں اردو لازمی ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے تو اس میں تھا. تو اچھا, اس میں ایک بڑا کردار ہے. میں ایک چیز پہ غور کر رہا تھا خالد بھائی گفتگو کے دوران, کہ جو بیزاریت ہو رہی ہے نا جی, اس کی ایک وجہ یہ جو اس کو پڑھانے کے انداز کے اوپر بھی ہے. یعنی اس کو یوں لے کر آنا, یار یہ تو بس نا ایسے ہی ہے, مطلب فضول آرٹس کا مضمون ہے, یہ کیا مضمون ہے. ڈیپ ویلیو آپ اس کو کر دیں گے, کون اس کو دیکھے گا بھائی. اگر ایک میرے پاس کچھ چیز, یار یہ کپ جو ہے نا, یہ کیا کپ ہے, ایسے فضول سا کپ ہے, چھوڑیں گے, یہ کپ ہے. اچھا, اب کچھ چار بندے یوں بولیں گے نا تو وہ بندہ پھر وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک لابنگ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. یا اللہ, یعنی 4-5 بندے جو ایک بات کر رہے ہیں نا, تو چھٹے بندے کے دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ پھر وہ بلنک کرے گا, وہ کچھ نہ آ ہی جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے, اور جس طرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ چونکہ اردو زبان کے اندر ایک بہت بڑا علم دین کا ذخیرہ ہے اور اس سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے, اس لیے علم دین سیکھنے کی نیت سے ہمیں اردو زبان بھی سیکھنی چاہیے, پڑھنی بھی آنی چاہیے, اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سمجھ بھی لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی حافظہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. بالخصوص بہار شریعت پر جو ہمارا شعبہ ہے المدینہ العلمیہ, جی, جو اس پر ماشاءاللہ اس کی تخریج کی ہے, تسہیل کی ہے, اور ٹرمینالوجیز جو اس میں اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں ان کی تعریفات تک جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. جی, تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں, اس کو آسان بنانے کے لیے. تو تھوڑا آگے بڑھیں گے. دیکھیں, ہر کام بالکل چٹکی بجا کے ہو جائے, آسان ہی ہو, تو ہر کام آسان بہرحال نہیں ہوتا. تو کچھ کاموں کے لیے کچھ بندے کو ایفرٹ اور اسٹرگل بہرحال کرنی پڑتی ہے. حافظ صاحب جی بالکل, ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اتنا کچھ ماشاءاللہ کر دیا گیا ہے آسان تسہیل کے لیے. پھر یہ ہے کہ بندے کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا, ایک انداز یہ ہے کہ چھوڑ دیں. یہ اگر یہ والا مزاج ہوگا نا, کچھ چیزیں جب آپ چھوڑ دیں گے نا, اب پھر یہ ہوگا کہ یار سمجھ تو آ ہی نہیں رہی, پھر سرے سے چھوڑ ہی دیا جائے. بلکہ سیکھنے کا ذہن ہونا چاہیے. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, چونکہ آپ بہترین مدرس بھی تھے, پڑھایا آپ نے, اور آپ نے 20 سال بلکہ 40 سال تک آپ نے حدیث پاک کی خدمت فرمائی ہے, دورہ حدیث شریف پڑھاتے رہے ہیں, اور علماء اور طلباء دور دور سے آپ کے پاس جو ہے وہ علم دین کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. جن کے شاگردوں میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حدیث پاک میں جن کا اتنا بڑا مقام ہے, اور امام النحو حضرت سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور مولانا خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دی مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس طرح کے جہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو خود ایسے آپ نے یوں کہہ لیں کہ علم دین کے ستون, ایسے مخلص افراد تیار کیے جنہوں نے آگے سینکڑوں کی تعداد میں یوں بالواسطہ اور بلا واسطہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہزاروں شاگرد جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پاک و ہند کے اندر موجود ہیں, جو بلا واسطہ اور باواسطہ ہیں. مختلف جگہ سے لوگ جایا کرتے تھے, اور سیکھنے کا کیسا جذبہ ہوتا تھا. سلمان بھائی, قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں میں پہنچ گیا حضرت کے پاس کیونکہ شہرہ تھا, اور جب میں گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی میاں پہلے وہ خط و کتابت کے ذریعے پتہ تو کر لیتے داخلہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا حضرت اب تو میں وہاں, چونکہ ایک ہی علاقہ تھا اس وقت, تو یہ ہند و پاک جو ہے وہ ایک ہی تھا, لیکن چونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہفتوں کا دنوں کا سفر جو ہے طے کر کے لوگ پھر وہاں پہنچا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا حضور اب تو میں آ گیا ہوں, تو اب کیا کیا جائے.
تو کہنے لگے مجھے علیحدہ سے پڑھا دیا کریں. جذبہ دیکھیں آپ. ایک یہ بھی تھا کہ بھئی اب آپ بغیر پوچھے آ گئے ہیں, وقت نہیں ہے تو بندہ کہے جی میں تو واپس جا رہا ہوں. نہیں, سیکھنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ لینے آیا ہوں سو لے کر جاؤں گا. حضرت قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حضرت سے کہا کہ حضور کوئی وقت جو ہے وہ علیحدہ سے عطا کر دیں کلاس کے بعد. فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے. تو خود ہی پھر ارشاد فرمایا بھائی وہ عصر سے مغرب وقت ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہاں بیٹھتا ہوں کچھ گفتگو بات چیت, اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سفر فرمایا کرتے تھے, جو ہے وہ واک کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, چہل قدمی کے لیے. تو فرمایا بھئی وہی وقت ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ کس انداز میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت 10 منٹ دے دیا کریں. محبوب رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں حضرت 10 منٹ دے دیا کریں. فرمایا میاں 10 منٹ میں کیا ہوگا. فرمایا حضور میرے لیے بڑا ہے, 10 منٹ آپ عطا کر دیں گے یہ کافی ہے. فرمایا منطق کہاں تک پڑھی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ حضرت صدر الشریعہ کو کس قدر مہارت حاصل تھی. منطق وہ مضمون ہے کہ مطلب طلبہ جو پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے, دماغ خوش کر دینے والا مضمون ہے. میں اچھا یہاں عرض کروں منطق, اب یہ بھی ایک بات ہے. منطق مطلب لفظ کیا ہے منطق. اب جو بندہ بول رہا ہو یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے, جس کا حال یہ ہو تو اس کو کیا صحیح بات ہے, اس کو کیا سمجھ سے باہر یہ بتائے. سمجھ سے باہر بات اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اور یہاں جو منطق ہے نا یہ سمجھ سے باہر ہے. یہاں میں دو چیزیں اور ڈیفرینشیٹ کرتا جاؤں حافظ صاحب. بعض اوقات جو مطلب جو پرانے بزرگ تھے نا جی, جیسے ہمارے پنجاب ریجن میں آپ کو پتا ہے کہ پنجابی کے مائل پہ فتح ہوتے ہیں, اردو بولنے والے یہ مائل پہ کسرہ ہیں, جیسے نماز کو نماز جو ہے وہ یہ سنا ہے میں نے. اور اپنے یہ ادھر چلے جائیں یہ ہزارہ ڈویژن کی اس طرف کی پٹی میں چلے جائیں تو وہ مائل بدما ہے. تو اس میں مطلب جو بعض بزرگ ایسے بھی ہیں پڑھے ہوئے کہ وہ جو اپنے مطلب ایک زبان ریجن ہے تو اس میں منطق بولتے ہیں. وہ تو ہم بات نہیں کر رہے, بزرگان دین یا جو سادے علماء کرام ہیں ان پر تو ہم مطلب بات نہیں کر رہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو نہ لفظ کا پتہ ہے نہ علم کا پتہ ہے. جو اس طرح جو علماء ہے نا جی وہ یہ بھی جانتے ہیں یہ منطق یہ اصل میں کیا تھا, کہاں سے کیسے یہ منطق بنا, یہ اس کا ماخذ کیا ہے, سارا کچھ جانتے ہیں. بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بیچارے منطق اور منطق میں فرق ہی نہیں جانتے, انہیں پتہ ہی نہیں. یعنی جو درست لفظ ہے نا وہ منطق ہی کو درست, وہ کہتے بھی یہی ہیں, پڑھتے بھی یہی ہیں, اور وہ سمجھتے بھی شاید یہی ہے کہ یہ یہی لفظ ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. اور پھر اس طرح کا بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے علماء کے خلاف یا بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور فرق بیچارے کو منطق اور منطق کا نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نا باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. یہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جی 10 منٹ دے دیا کریں. تو فرمایا بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں, 10 منٹ میں کیا ہوگا, اچھا کیا پڑھو گے بتاؤ. فرمایا جو آپ پڑھائیں گے وہی پڑھوں گا. چونکہ لینے کے لیے گئے تھے کہ میں نے سیکھنا ہے, تو اب فرماتے جو آپ پڑھائیں گے وہی پڑھیں گے. فرمایا اچھا بتاؤ منطق کہاں تک پڑھی ہے. انہوں نے کہا جی قطبی پڑھی ہے. تو پھر فرمایا کہ بھائی ملا جلال شروع کر دو. یہ منطق کی یعنی عام طور پر جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا قطبی, اور بس اس سے اوپر جو کتابیں ہیں نا قاضی مبارک ہے, میر زاہد ہے, اور دیگر ملا جلال ہے, اس طرح کی جو کتابیں ہیں تو یہ عام طور پر تخصصات میں یا بعض جگہ تخصصات میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. تو حضرت نے فرمایا بھئی ملا جلال شروع کر دو. پھر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میر زاہد پڑھا ہے رسالہ. تو انہوں نے کہا حضور نہیں پڑھا. فرماتے ہیں پہلے میر زاہد پڑھو پھر ملا جلال پڑھنا. تو اب جو ہے نا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے, اور حضرت فرماتے ہیں میں اگلے دن نہ لے کے پہنچ گیا. اور یہ حضرت صدر الشریعہ کا کمال تھا کہ آپ نے نصابی کتابیں بھی پڑھائیں, اور جو غیر نصابی تھی اگر کسی نے آ کے مطالبہ کر دیا حضرت یہ پڑھا دیں, یہ نہیں فرماتے بھائی میاں یہ نصاب میں نہیں ہے یہ نہیں پڑھاؤں گا, یا یہ جو ہے وہ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. جس نے جو مطالبہ کیا حضرت فرماتے لے آؤ. بلکہ ایک دفعہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک افغانستان کا ایک طالب علم تھا عمر رسیدہ, وہ ایک کتاب لے کے آ گیا, اور عجیب و غریب بات یہ کہ اس کتاب کا ایک ہی نسخہ جو اس طالب علم کے پاس تھا, اتفاق ایسا کہ حضرت کی لائبریری میں بھی موجود نہیں تھا. اور یہ وہ کتاب تھی کہ جو نصاب کے اندر شامل نہیں تھی, غیر نصابی کتاب تھی.
اب کیا ہوتا, کتاب ایک ہے, اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ جو طالب علم تھا نا, اس کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی تھی, فارسی جانتا تھا وہ. اب اس نے کہا جی مجھے یہ کتاب پڑھائیں. حضرت نے یہ نہیں فرمایا بھی نہ یہ کتاب ہے میرے پاس, یہ تو ایک ہی نسخہ ہے اور وہ تمہارے پاس ہے, میں کیا کروں گا. آپ اس سے لیتے, دیکھتے اور پھر اس کو پڑھاتے اور فارسی میں تقریر فرمایا کرتے تھے, اس طالب علم کو سمجھاتے تھے. اور بہت ساری کتابیں وہ تھیں جو غیر نصابی تھیں, اور حضرت صدر الشریعہ نے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو بھی پڑھائیں, اور دیگر اور علماء کو بھی, جس نے مطالبہ کیا فرماتے لے آؤ, اور پڑھا دیا کرتے تھے. اور بڑے بڑے مسائل جو یوں کہہ لیں کہ کئی علماء سے حل نہیں ہوتے تھے, وہ آپ جو ہے وہ حل فرما دیا کرتے تھے. اور طلبہ پر اس قدر شفقت, اتنی مہربانی ہوا کرتی تھی. ایک بار کسی مسئلے میں نا طلبہ کے درمیان بحث ہو گئی, اب وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو بات چلتے چلتے اتفاق اس بات پر ہوا کہ جی حضرت کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اب وہ پہلے تو طلبہ سب بڑھ چڑھ کے بول رہے, جب آپس میں جو ہے وہ کلاس فیلوز تھے, اور جب استاد صاحب کے پاس پہنچے تو اب چپ, مسئلہ ہی کوئی نہ بتایا بھی بات کیا ہے. تو فرمایا کہ بھئی بولو کیسے آنا ہوا. تو اب وہ انہوں نے بتانا شروع کیا, حضرت یہ یوں ہے, یہ یوں کہہ رہے ہیں, میں یوں کہہ رہا ہوں, مولانا خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یوں کہہ رہے ہیں, میں یوں کہہ رہا ہوں. تو حضرت نے پھر جو درست تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ درست ہے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر مسئلے پوچھنے میں ہم سے شرم کرو گے تو پھر دنیا میں مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا, پھر کس سے سیکھو گے. اتنی شفقت فرمائی. پھر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت کی شفقت تھی طلبہ پر کہ آپ نے اس طرح کا انداز اختیار فرمایا. پھر ہم بلا دھڑک پوچھ لیا کرتے تھے, لیکن فضول بات اس طرح کا تو کہتے ہیں کوئی تصور ہی نہیں تھا, لیکن وہ جو ایک حجاب تھا, علم کی جو جلالت اور وجاہت تھی وہ تھی, لیکن شفیق تھے کہ جو پوچھنے کے لیے آیا اسے بتا دیا کرتے تھے. استاد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور علماء کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. امام مسجد ہے, اور ایسے لوگ جن سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں, آتے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں, ان کو ایک مشفق اور شفیق والد کی طرح ہونا چاہیے. حضرت صدر الشریعہ کو نا طلبہ ابا فرمائے, ابا کہا کرتے تھے. ان کی اولاد چونکہ ان کو ابا کہا کرتی تھی, تو اب طلبہ جو ہے وہ ابا جی کہا کرتے تھے. اتنا یعنی جو جیسے والد اولاد پر شفیق ہوتا ہے نا, وہ والا معاملہ تھا آپ کا. اصول قاعدے قوانین کے بڑے پابند تھے, لیکن مشفق, شفیق, رحم کرنے والے, سادہ طبیعت, اور مطلب جس بندے کی جو ضرورت ہے نا, جو مسئلہ ہے اس کا وہ حل فرماتے تھے. بلکہ ایسے مطلب وہ لوگوں کو سکھانے میں ایسے شفیق تھے, اس قدر مشفق تھے کہ عصر کے بعد جلوہ گر ہوتے تھے. اب وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور کچھ گفتگو بھی چل رہی ہوتی تھی. بعض طلبہ جو ہے اس وقت میں اب آنکھیں بند ہیں اور یوں کر کے, یعنی ایک وہ سکون والی کیفیت ہے. اب طلبہ آگے, حضرت یہ مسئلہ بتائیے, تو آپ ایسے ہی, آپ یہ جواب ہے, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ یوں اتنا مطلب جو ہے وہ ایک ذوق اور شوق تھا. یعنی لوگ علم دین سیکھنے آ رہے ہیں, خالی نہیں جا رہے, بھر بھر کے جا رہے ہیں. واہ واہ, کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ اکبر. دو باتیں بڑی واضح اور ڈومینیٹ کر کے سامنے آئی ہیں, اور ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو سیکھنے والا ہے اس کا جذبہ جو ہے وہ سچا ہونا چاہیے, لگن ہونی چاہیے, اور جستجو ہونی چاہیے کہ میں نے یہ علم دین جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. ایک بات ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سکھانے والے کو بھی شفیق اور مہربان ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ تذکرہ حافظہ فرما رہے ہیں حضرت صدر الشریعہ کا, تو مجھے تو اپنے اساتذہ کرام جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں. بالکل الحمدللہ عز و جل. ہمارے جامعۃ المدینہ میں, چونکہ جامعۃ المدینہ کو ہی دیکھا ہے, لہذا ہم جامعۃ المدینہ کی ہی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. مہربان اساتذہ کرام, مشائخ عظام, علماء کرام کی الحمدللہ زمانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ جامعۃ المدینہ کو دیکھا, تو میں یہی جو ہے وہ اسی کو شیئر کروں گا حافظ صاحب. اساتذہ کرام ہمارے جیسے ہم نے بھی جو ہے پڑھا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے کی بات ہے, شاید 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے استاد قبلہ مفتی سجاد صاحب کو دیکھا کہ آپ فیضان مدینہ سے جو ہے وہ نکل رہے تھے. تو آپ کو ایک سیکیورٹی گارڈ نے آواز دی. اچھا, سیکیورٹی گارڈ اس ٹائم میں نے آواز دی, اور آپ رک گئے. اچھا, میں سیڑھیاں اتر رہا تھا, میں نیچے اتر کے کھڑا, میں نے چلے استاد صاحب کو میں سلام دعا کرتا ہوں.
تو وہ وہاں مطلب اب وہ سیکیورٹی گارڈ نے جو بھی بات چیت کرنی تھی وہ اپنی بات وغیرہ پوری کی اور اس کو سن کر پھر استاد صاحب نیچے آئے. پھر میں نے بھی جو ہے وہ سلام وغیرہ کیا, بات چیت کی. تو یہ ایک مہربانی والا انداز اساتذہ کرام کا الحمدللہ یہ بالخصوص جامعۃ المدینہ میں بھی رہا ہے. بلکہ امیر اہل سنت کی یہ تربیت کا فیضان ہے کہ جامعۃ المدینہ میں اساتذہ کرام طلباء جو جن کے پاس خرچ نہیں ہوتا, اس طرح کے طلباء بھی ہوتے ہیں, ان کو خرچ بھی جو ہے وہ دیا کرتے تھے اور کتابیں بھی دلوا رہے ہیں اور مطلب پڑھا رہے ہیں. اچھا آپ ٹائم ایک تو وہ ہے کہ جو 8 سے لے کر 1 بجے تک کا ٹائم ہے, تدریسی ٹائم ہے پڑھنے کا, پڑھنے پڑھانے کا, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ جا رہے ہیں استاد صاحب کے پاس جامعہ میں ہیں یا فون کر رہے ہیں تو بھی استاد کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر ایک بڑا پیارا جو ہے وہ اساتذہ کرام کا انداز جامعہ المدینہ میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ جب اساتذہ بھی مہربان ہوں اور لینے والوں کی ایک جو ہے وہ جستجو اور لگن بھی ہو تو پھر اس کی برکتیں جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتی ہیں. اللہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کتنے کتاب لکھے؟ نور احمد بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے. کتنے کتاب لکھے مفتی صاحب نے؟ جی حضرت نے جو ہے وہ بہار شریعت آپ کی کتاب ہے جو مشہور ترین کتابیں ہیں, اور پھر فتاوی امجدیہ جو ہے 4 جلدوں میں بھی ملتا ہے, 2 جلدوں کے اندر بھی ملتا ہے, اور اس کے اندر پھر جو آپ کے رسائل ہیں تحقیقی قسم کے رسائل, اور جس کے اندر آپ نے یوں کہہ لیں کہ علم کا اور عرفان کا دریا بہایا ہوا ہے, اور واقعی بندہ پڑھ کے جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کمال ہے. اور پھر آپ حضرت پڑھنا بھی ہر بندے کو, فتاوی امجدیہ پڑھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. بالکل. اچھا فتاوی جب پڑھنے ہوں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ فتاوی رضویہ شریف کا 21ویں جلد سے حضر و اباحت کا جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو وہ قدرے جو ہے وہ آسان ہے. لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلی جلد سے, ٹھیک ہے, تو بس پھر اجر العالم میں بندہ جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. تو 21ویں جلد سے حضر و اباحت کا بیان ہے, عام جو روٹین کے مسائل, حضر و اباحت مطلب جو عام روٹین کے مسائل آسان سا کر کے اس کو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے, تو وہاں سے پڑھنا شروع کریں. اور فتاوی فقیہ ملت ہے, یہ بھی بڑا آسان سا ہے, بڑا آسان. تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں, یعنی اس کو سمجھنا فتاوی امجدیہ سے نسبتاً جو ہے وہ آسان ہے. تو اس طرف آئیں. بہرحال فتاوی امجدیہ بھی جن کو ہے ذوق پڑھنے کا اور بالخصوص جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو ضرور پڑھنا چاہیے, اور بالخصوص جو فقہ پڑھ رہے ہیں, ہدایہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی پائیں گے. جی حافظ صاحب. جی دوسرا جو ہے وہ آپ نے شرح معانی الاثار جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس پر آپ نے عربی زبان میں بہترین حاشیہ اور شرح کا کام کیا ہے, جو آپ کے علم حدیث میں اعلیٰ مقام کا منہ بولتا ثبوت ہے, واضح دلیل ہے جو آپ کی. اور پھر تدریس کے اندر جو آپ نے طلبہ تیار کیے, یوں جو ہے وہ مشہور کتابوں میں آپ کی یہ ہے, اور 16ویں حصے کی مقبولیت جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں بہار شریعت کی, جس کے یعنی یہ علیحدہ سے بھی جو ہے اس کو شائع کیا گیا ہے, اور عام طور پر معمولات زندگی کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جس کے اندر عمل رہتا ہے اور جن پر عمل کرنا آسان ہے وہ مسائل. تو یوں آپ نے جو ضروریات سے متعلق چیزیں تھیں نا وہ ماشاءاللہ جمع فرما دی ہیں, تو مشہور آپ کی یہ ہیں. اور کنز الایمان شریف بھی یوں کہہ لیں کہ وہ آپ ہی کا املا کردہ ہے, اگرچہ املا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کروائی, لیکن یہ جو ہے اس کا محرک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنے ہیں. ہاں جی, املا تو چلیں بچپن میں ہمیں وہ ہوتا تھا بھائی استاد صاحب آج املا کرائیں گے, وہ بھی ایک بڑا کٹھن دن جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. مجھے اسکول یاد آ گیا تو اردو کی املا ہوتی تھی. املا مطلب لکھا ہے, یوں اور آسان کرنا لکھا ہے آپ نے, اعلیٰ حضرت نے لکھوایا ہے اور آپ نے اس کو لکھا ہے, آسان سی بات ہے. چلیں ویسے املا کا بھی پتہ ہونا بندے کو چاہیے, ٹھیک ہے. چلیں جی آگے. املا ہو تو ہی اردو جو ہے لکھنی درست ہوتی ہے, یہ بھی ایک بات ہے. جی میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے بہت اچھا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کولیسٹر کا علاج بتا دیں, جزاک اللہ خیرہ. کولیسٹر, یہ کولیسٹر کون سی بیماری ہے بھیا؟ یہ کوئی ہے بیماری کولیسٹر؟ میں کولیسٹرول غالباً ہوگا جی, ہاں کولیسٹرول. اللہ اکبر. چلیں جی اللہ برکت دے آپ کو. اور یہ سلسلہ جی یہ مدنی چینل کا پروگرام ہے, اور مدنی چینل ہمارا ہے, ہم سب کا الحمدللہ.
یوں سارے پروگرام مدنی چینل کے اپنے ہی ہیں. جی خلیل بھائی سے ایک کلام سننے کی فرمائش کی ہے میں نے کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ کلام سنا دیں, بڑی نوازش ہوگی. واہ جی واہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. اس کی بھی بڑی طرزیں آپ سب کلام کی. ماشاءاللہ. مرحبا. جی آگے. میرے نا گلے میں لیفٹ سائڈ پہ نا گلٹی ہے, اس کے بارے میں کوئی علاج بتا دے. گلے کی لیفٹ سائڈ پہ گلٹی ہے. گلٹی. اللہ آپ کو سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. جی محمد علی خاشیر کو مجھے یہ والا کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی گئی. میرے آقا کا روزہ مدینے میں. مرحبا. جی شاد احمد بول رہے جی چک جمرہ سے. اور میرے جگر تھوڑا سا ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا سا جگر بڑا ہوا ہے, اس کے لیے میرے لیے کوئی دعا کرنا اور مجھے کوئی چیز بتانا. اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, سلامتی اور راحت اللہ آپ کا مقدر بنائے. جگر یہ بہت ایک اہم آرگن ہے, تو جو روٹین کے ٹیسٹ امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جو 6 مہینے بعد کروا لینے چاہیے, اس میں جو ہے وہ یورک ایسڈ ہے, لپڈ پروفائل ہے, SGPT ہے. SGPT یہ جگر کا ہی ٹیسٹ ہے. SGPT اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو پھر اس کے بعد LFT لیور فنکشن ٹیسٹ یہ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے. بلڈ ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں سارے یہ, تو یوریا کرٹینائن بھی ہے, تو یہ کروانے بھی چاہیے, ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے. اور جن کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے, جگر کا, لیور کا پرابلم ہے, ان کو سیریس لینا چاہیے. یہ یوں بولیں کہ میرے ذہن میں وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے انتقال کی وجہ لیور کی پرابلم بنی, جگر خراب تھا تو اور بس انتقال ہوا. میرے بچوں کی نانی میری ساس صاحبہ, اللہ ان پر اپنی جو ہے وہ رحمت فرمائے اور اللہ ان کو جنتوں میں گھر عطا فرمائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مجھے ان کی عادت یاد آئی تو میں نے اس پہ سبحان اللہ کہا. کیا ماشاءاللہ ایک ان کا زبردست سا انداز تھا. تو ان کا انتقال بھی حافظ صاحب یہ لیور کی پرابلم کی وجہ سے ہوا. اللہ. اچھا, ہمارے خاندان میں ایک اور بھی مطلب اس طرح ہمارے رشتہ دار ہیں جن کا انتقال یہ لیور پرابلم کی وجہ سے ہوا, اور بھی آپ کو بھی کئی مطلب اس طرح سے ملیں گے. اچھا, انتقال ہو جانا یہ تو اب ہو گیا, تو بندہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جس کا انتقال ہو گیا وہ اذیت سے بچ کر یوں سمجھ لے کہ دوسری جو ہے وہ دنیا میں ایک الگ دنیا میں چلا گیا, عالم برزخ میں چلا گیا ہے. لیکن لیور جن کا ڈسٹرب ہو جائے ان کی دنیا میں بھی حالت جو ہے نا وہ قابل رحم ہو جاتی ہے, اور پیسے پھر گھر والے پیچھے اب لگاتے رہیں آپ. تو برائے کرم نگرانی شورا کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ علاج مریض کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے منہ کو کنٹرول کرے, اپنے کھانے کو کنٹرول کرے, اور پھر سکون پائے. نگرانی شورا فرماتے ہیں پرہیز میں جو ہے وہ بچت ہے, علاج میں خرچہ ہے. پرہیز میں جو ہے وہ سکھ ہے اور علاج میں بہرحال تکلیف ہے. جی ہاں, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. علاج میں تکلیف ہے, کسی کے ذہن میں ابھی یہ کیسے, مجھے بتائیں, آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں, وہاں پر علاج موجود نہیں, آپ کو دوسرے علاقے میں جانا ہے, تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا کیا یہ ایک تکلیف نہیں؟ اپنا خیال رکھنا چاہیے اور اس چیز کو سیریس باہر لینا چاہیے. خلیل بھائی سے انشاءاللہ اس پر ہم رہنمائی لیں گے, مزید بات بھی کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو میرا نام علی رضا ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کیے گا, اللہ پاک ان کو صحت دے. وہ بیمار رہتے ہیں, وہ کمزور ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کو صحت دے. آمین. جی محمد بلال اطہر امام بچرانیہ والی سے عرض کر رہا ہوں, آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے, آپ پنجابی میں بہت ہی پیارے کلام پڑھتے ہیں, ہمیں ایک پیارا سا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. کیا ہے پنجابی کا وہ ایک شعر ہے خلیل بھائی, ساڈے ترس گئے نے دیدے دیداراں نوں, سونے دید کرا دے او گنہاراں نوں. اللہ اللہ, کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. خلیل بھائی ضرور کچھ سنائیے گا, آگے بڑھتے ہیں. جی میری ایک بچی ہے تقریباً جس کی عمر 6 سال ہے اور وہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتی. عرض ہے کہ دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان کی رکاوٹ جو ہے یہ
दूर फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 आमीन। अल्लाह मदनी मुन्नी को आफ़ियत और सलामती जो है वो अता फ़रमाए और अल्लाह करीम ये इस परेशानी से आपको बचाए। दिल छोटा ना करे, मायूस ना हो। ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बोलते ही नहीं, वो भी तो हैं। चले हमारा बच्चा बोल तो रहा है, कह तो रहा है, समझ तो आ रहा है। एक बच्चा वो है कि जिसको भूख लगी हुई है लेकिन वो अपने माँ बाप को बोल नहीं सकता मुझे भूख लगी हुई है। अल्लाह। प्यास लगी हुई है लेकिन वो अपने माँ बाप से कह नहीं सकता मुझे प्यास लगी हुई है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए और जिनके बच्चों को वैसे ही प्रॉब्लम है अल्लाह उन्हें भी आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए और इस आजमाइश पर अल्लाह सब्र की भी तौफीक अता फरमाए। जी नाम मोहम्मद आतिफ है, जिला सरगोदा से बात कर रहा हूँ। बात ये करनी है कि मेरे वालिद साहब दे जड़ा ने एक साइड है सज्जी वो कमदी है खब्बी ते ओदे बारे कोई इलाज बता देंगे। अल्लाह पाक थोड़े वाले साहब ने सेहत अता फरमाया, आफियत अता फरमाया। आमीन। जी एक कॉल और ले रहे हैं फिर मैसेजेस ले रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा खलील भाई से सवाल है कि हमें मुनकबत सुना दें। मेरे मुर्शिद हैं अवतार, मेरे मुर्शिद हैं अवतार। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मैसेजेस लेता हूँ आपके और फिर मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, जंग से मैसेज है, बवासीर का इलाज बताएं, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। और जो पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में आपने बताया था वो दोबारा बता दें। चलें जी, अल्लाह बेहतरी फरमाए, खैर फरमाए। जी ये कह रहे हैं गले में रेशा है, प्लीज़ इसका इलाज बताएं। अलीपुर चट्ठा से, वाह सुभान अल्लाह। अलीपुर चट्ठा हाफिज़ साहब ये वज़ीराबाद के करीब ही है ये। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये हैं जी, नाम क्या है उनका? मैं उमर हूँ और सिटी चिश्तियाँ से हूँ। मसला ये पूछना है कि खून की कमी कैसे पूरी की जाए, इसका कोई हल बताएं। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। एप्रिसिएशन के मैसेज भी हैं आपके, हौसला अफजाई वाले भी हैं। मुबीन भाई हैं मियाँ वाली से, बड़ी मेहरबानी जनाब मुबीन भाई। आगे मुबीन भाई अल्लाह बरकत दे आपको। मसूदुल हसन साहब की वालिदा, इनका मैसेज है जी सियालकोट से। कारी खलील साहब से मदनी इल्तिजा है कि आज रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर ये वाला कलाम सुनाएं। चलें जी ठीक है, अल्लाह आफियत अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी। खलील भाई से अर्ज़ है कि आपने जो रंग फेर करने का बताया था वो दोबारा बता दें। चलें जी, अल्लाह रहमत फरमाए। और वकास सत्ती साहब हैं, बड़ी मेहरबानी जनाब सत्ती साहब। राशिद भाई हैं लाहौर से, बड़ी मेहरबानी राशिद भाई। मज़हर अब्बास साहब हैं जनाब कोट सुल्तान लिया से, वाह सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी जनाब। बिनते अहमद तारिया नारोवाल से, हम ना छोड़ेंगे जरा दर मुर्शिद कलाम सुनाएं। बड़ी मेहरबानी जी। ये हैं जी कहूटा से मैसेज है, मैनू शौक मदीने जावन दा, ये कलाम सुना दे, अल्लाह बरकत ने अता फरमाए। खलील भाई पहले कुछ कलाम सुनाएं, फिर हम एक पैकेज नाज़रीन को दिखाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम ये घरेलू इलाज भी ले लेंगे इस पर इंशाल्लाह। तिब्बी इलाज जो आप बताएंगे, नुस्खा जात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सदुल शरिया के इल्म तिब पर इंशाल्लाह हम खलील भाई से ही बात करेंगे जी। तो रिसालत है जलवाए जान
सर की हुजूरी इसिया की दवा ठहरी इस दर की हुजूरी इसिया की दवा ठहरी है ज़हर मासी का है ज़हर मासी का तैबा की शिफा है ज़हर मासी का वो कहते ना कहते कुछ वो करते ना करते कुछ कहते ना कहते कुछ वो करते ना करते कुछ काश वो सुन लेते काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना काश वो सुन लेते अल्लाह अल्लाह इको तांग मदीने जान दे कोई दिल विच हसरत होर नहीं बस आका तेरी मर्जी साडा थे कोई जोर नहीं बस आका तेरी मर्जी साडा थे कोई जोर नहीं साडे वाले प्यारे निगावां कदों होणियां दसो मंजूर है दुआवां कदों होणियां बस आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं मेरा दिल कहता हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा पर की करिए बेसब्री दा दिल विचों जांदा चोर नहीं राज हो बुलाएंगे ये यकीन तो है लेकिन जाने कौन से सिर में कौन से महीने में पर की करिए
शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा जे दिल विच इश्क नबी दा नहीं, तेरी रोशन होनी गोर नहीं, बस आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर माशाल्लाह फरमाइशें भी आपकी पूरी हो रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े प्यारे हैं हमारे इस्लामी भाई रमज़ान भाई, इनका भी मैसेज है, बच्चों के लिए कह रहे हैं दुआ कर दें, अल्लाह पाक आफ़ियतें और राहतें आपके बच्चों का मुक़द्दर बनाए, अल्लाह उन्हें नेक नमाजी बनाए और अल्लाह ये दुआएं हम सब की औलाद के हक़ में कबूल फ़रमाए। और हम अभी आपको एक वीडियो क्लिप जो है वो दिखाने जा रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह वापस आके खलील भाई से इलाज ले रहे हैं और सदुल शरिया के इल्म तिब पर भी इंशाअल्लाह बात कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सिलसिला कुल या सल्ली अला कहते कहते के एक सेगमेंट बरकत कैसे मिले के अंदर। इस सेगमेंट के अंदर हम बरकत मिलने के असबाब पर गौर व फिक्र किया करते हैं, बरकत कैसे हासिल की जा सकती है उसके बारे में बात किया करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे कि हज और उम्रा करें और बरकतें पाएं। जी हाँ, हज और उम्रा करें, बरकतें पाएं, कैसी बरकतें मिलती हैं। आइए अहादीस तय्यबा के बारे में सुनते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुस्न अखलाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूब रब्ब अकबर अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा इकट्ठा करो कि ये मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है कि जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को दूर कर दिया करती है। सुभान अल्लाह, भट्टी होती है जिसके अंदर आग सुलगाई जाती है, बहुत ज्यादा उसमें आग जलती है, उसमें लोहा डाला जाता है तो वो लोहे के मैल कुचैल को भट्टी खत्म कर दिया करती है। फरमाया हज और उम्रा इकट्ठे मिलाकर किया करो, अल्लाह पाक इससे तुम्हारी मोहताजी को दूर फरमा देगा। तो पता ये चला कि बरकतें अगर पानी है, माली दुनियावी आखिरत की सारी हर किस्म की अगर बरकत को पाना है तो हज और उम्रा करें, इंशाअल्लाह बरकतें जरूर मिलेंगी। एक और हदीस मुबारक है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा यके बाद दीगरे करो, यानी एक के बाद एक हज और उम्रा करते रहा करो, क्योंकि ये दोनों अमाल फकर और गुनाहों को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी के जंग को दूर कर दिया करती है। और हज मबरूर का सवाब जन्नत के अलावा कोई और नहीं है। मदनी चैनल के नाजरीन, बंदा तो ये सोचता है कि हज करने जाऊंगा लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा, बंदा ये सोचता है कि उम्रा करने जाऊंगा तो लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे, टाइम उसके साथ साथ अलग लगेगा, मसरूफियात मेरी अलग जो है वो मौकूफ हो जाएंगे, रुक जाएंगे, सारे काम काज रुक जाएंगे। मैं अगर जाता हूँ 15-20 दिन के लिए, या अगर मैं हज करने जाता हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा काम मेरे रुक जाएंगे। और बिलखुसूस पैसों के हवाले से बंदा सोचता है कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमा दी वो हक और सच है, 100% बल्कि 1000% उसकी कोई फीसद की इंतहा ही नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो वो सच ही सच है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यके बाद दीगरे, यानी एक के बाद एक हज और उम्रा करते रहा करो, क्योंकि इससे मोहताजी दूर होती है। जब सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मोहताजी हज और उम्रा करने से दूर होती है, अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हज पर इतने लाख रुपए लग जाएंगे, अब ये नहीं सोचना चाहिए कि उम्रा करने जाएंगे तो इतने हजार इतने लाख रुपए लग जाएंगे। अल्लाह ने वुसात दी है
اور بندہ اگر حضور کے روزے کو نہ دیکھ پائے زندگی میں، اور بندہ اگر اللہ کے گھر کو نہ دیکھ پائے زندگی میں، تو کتنی بڑی حسرت والی یہ بات ہے۔ بہرحال ذوق اور شوق ہونا چاہیے، عشق والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو یہ سوچ بھی ملے گی۔ ایک اور حدیث مبارک ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت سے کم کچھ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مبرور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا حج کہ جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے۔ حج کرنے جائیں تو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کریں، وہاں پر کچھ لے کر لوگوں میں بانٹ دیا کریں، یہ بھی حج کی قبولیت کی ایک علامت ذکر کی گئی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر حج و عمرہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ محتاجی بھی دور ہوگی اور اللہ رب العالمین برکتیں دنیا کی بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاک گھر کی ہمیں زیارت، وہاں کی حاضری بھی نصیب ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جایا کرتی ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کی حقدار بنیے، اور ایک مسلمان کو مکہ مدینہ دیکھنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ دعا ہے رب کریم اللہ پاک ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، مقبول حج و عمرہ کی اللہ پاک سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدھے سر کے درد کے حوالے سے سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، آدھے سر کا درد سر کے ویسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعضوں کی جو آنکھیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گیس ہے، قبض ہے، اور دیگر پیٹ کے کچھ امراض ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات دماغ کمزور ہوتا ہے، اس کے سبب سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال آدھے سر کا درد اس میں بھی کام کرے گا، پورے سر کا درد ہے اس میں بھی یہ نسخہ انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا۔ تو اللہ نے چاہا بہت مفید ہے، تو اس کو آپ بنا کر، عام اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو انشاءاللہ دماغی حوالے سے اگر کچھ کمزوری وغیرہ ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ درد سر کے حوالے سے مفید رہے گا۔ اس میں صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 استو خدوس، یہ نام تھوڑا سا مشکل ہے، استو خدوس۔ اور دوسری چیز اس کے اندر ہے کشنیز۔ وہ اس میں انشاءاللہ مکس ہو جائے گا تو آسان ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 50 گرام آپ نے استو خدوس لینا ہے، اور 36 گرام کشنیز، اور 12 گرام کالی مرچ۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو لے کر ان کو باریک پیس لیا جائے، اور صبح شام جو ہے، صبح شام ایک چھوٹی چمچ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل درد سر کہیں بھی ہو، اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے، اس کو آپ بنا کر استعمال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح سے بواسیر کے حوالے سے پوچھا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا سا علاج ہے۔ بواسیر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو بڑے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، بڑے کا گوشت ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو وہ استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے گرم چیزیں جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی استعمال نہ کی جائیں۔ رحمتوں سے بری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی
अल्लाह कहते कहते खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते हो सुबह। एक तो राई ऊपर से बारीक है जी, राई बारीक, अल्लाह अकबर। क्योंकि वैसे राई है ऊपर से क्या है, बारीक, बारीक भी है। ठीक है, वो बंदे के बारे में कहते हैं बड़ा बारीक आदमी है, ये भी एक बात होती है। जी खलील भाई इरशाद। ये ना हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है कि आप इस तरह मुलाज़ा फरमा लिया करते थे जिस तरह हथेली पर राई का दाना। हाय हाय हाय, वाह वाह। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा अल्लाह खर्दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह ये बवासीर के हवाले से ये बेहतरीन इलाज है। इसमें 4 चीज़ें हैं, आप दोबारा नाम समात फरमा लें। नंबर 1 अजवाइन देसी एक अजवाइन खुरासानी भी होती है, ये आपने अजवाइन देसी जो आम अजवाइन होती है वो लेनी है। नंबर 2 राई बारीक, ये 50 ग्राम। नंबर 3 बाबची ये तीसरी चीज़ है, ये भी 50 ग्राम लेनी है। और चौथी चीज़ है इसके अंदर गंधक आमला सार, ये आपने तकरीबन 150 ग्राम लेनी है। चारों चीज़ें हो गई। इनका तरीक़ाकार क्या है कि इनको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है और बारीक पीस कर 00 के कैप्सूल कहलाते हैं 1-1 ग्राम के, तो वो आपने इसको भर लें और सुबह शाम 2-2 कैप्सूल जो है पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ने चाहा खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, दोनों के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये घरेलू इलाज मुफीद रहेगा। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक आपको शिफा भी अता फरमाए। और खलील भाई बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि इलाज है तो वो तबीब के मशवरे से इस्तेमाल किया जाए। अपनी जो भी मेडिकल सिचुएशन है, कुछ चीज़ें लोगों को जो है वो फ़ायदा करती हैं, कुछ फ़ायदा नहीं भी करती। मैंने जगह चेंज कर ली है, मैंने कहा चलें इधर से ज़रा देखना आसान है, वहाँ पर वाइट बोर्ड पे। अल्लाह अच्छा मशवरा देना भी कार सवाब है। इसी नीयत से ये कोशिश है माशाअल्लाह बेहतर से बेहतर मुसलमानों की खैर ख्वाही इस अंदाज से की जाए कि अच्छे से अच्छे नुस्खे, जो कि आम तौर से होता है कि अच्छे नुस्खे छुपाए जाते हैं तो भाई खुद ही इलाज कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत ही देता है, दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे। तो मदनी चैनल की भी यही अंदाज़ है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आप तक जो है पहुँचाई अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पहुँचाई जाएँ। वाह। इसमें सबसे पहली चीज़ है कुश्त शीरी और नंबर 2 है असगन नागोरी, ठीक है। और तीसरी चीज़ है अखरोट और चौथी चीज़ है इसके अंदर पिस्ता और नंबर 5 बादाम। वाह भाई वाह। ये आसाब और पट्ठों के लिए। खलील भाई लोग कहते हैं यार कि सस्ता सा इलाज बताएं कोई, कि आप ये देखिए अखरोट भी है इसमें, पिस्ता भी है, बादाम भी हैं, तो ये तीनों चीज़ें तो इतनी सस्ती नहीं है। अब असगंज नागोरी और किस्त शीरी का रेट का मुझे अंदाज़ा नहीं है। मुझे तो वैसे अखरोट, पिस्ते और बादाम के रेट का भी अंदाज़ा नहीं है। जी जी ये कौन सा सलमान भी बांटने के लिए है, जब बंदा अपने ऊपर भी लगाने में ये कहे कि जी सस्ता हो तो फिर गौर कर ले। खाता है ना रोज 5-10 पान खा जाता है, तो वो अगर ये खा लेगा अच्छा तो उससे सस्ता पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। छालिया खाता है तो महीने में खाता है छालिया, तो उम्मीद है कि अगर वो ये खाएगा तो उसको छालिया से सस्ता ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ ये जा रहा है कि छालिया जो है वो बादाम जो है वो सस्ते हैं और छालिया महंगी है। ओए जी हाँ। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। हम कल वो था एक इस टाइम पे तो आपस में बात कर रहे थे, वो कह रहा था यार आपका तो खर्चा ही कोई नहीं है। आप वो जब वो भाई आप छालिया खाते हैं नहीं, पान खाते हैं नहीं, गुटखा खाते हैं नहीं, सिगरेट पीते हैं नहीं। उसने कहा यार आपका तो खर्चा ही कोई नहीं है, हमारा तो इतना खर्चा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि लोग वक्तन फवक्तन ऐसी बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं जो कि अगर हम इन चीज़ों पर तवज्जो दें तो वो हमें ये सस्ती पड़ जाए। सही। इसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 कुश्त शीरी, नंबर 2 असगन नागोरी, नंबर 3 अखरोट और नंबर 4 पिस्ता और नंबर 5 बादाम। ये 5 चीज़ें हैं। इनका ये किन चीज़ों में काम आएगी आपको? आसाबी कमज़ोरी में, पट्ठों की कमज़ोरी में, जोड़ों के दर्द के हवाले से, दिमागी कमज़ोरी के हवाले से
اور کیلشیم کی کمی کے حوالے سے. تو یہ بچے بھی لے سکتے ہیں, بڑے بھی لے سکتے ہیں. بالخصوص یہ جو نسخہ ہے یہ گھر کے جو بزرگ افراد ہوتے ہیں, والدین ہیں, بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں, گھر کے جو افراد ہوتے ہیں بزرگ بڑی عمر کے, ان کے لیے بہت ہی مفید ترین یہ انشاءاللہ ایک فائدہ مند چیز ہے. اگر گھر میں بنا کر اس کو عام حالات میں بھی استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ مفید رہے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں. ہم وزن لینی ہے تمام. مثال کے طور پہ 50 گرام آپ لے لیں سب چیزیں, اور ان کو پیس لیں باریک, اور پھر صبح شام دودھ کے ساتھ یا جوس کے ساتھ, جو گھر کا فریش جوس ہوتا ہے اس کے ساتھ 1 چمچ اس کو استعمال کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت زیادہ پٹھوں کے اعتبار سے, دماغی حوالے سے, کیلشیم کی کمی کے حوالے سے, جوڑوں کے درد کے, ہاتھ پیر کمر کے دردوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ مفید پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے ایک اس کی ریکمنڈیشن آپ ایک کرتے ہیں خلیل بھائی, جیسے آپ نے یہ تو فرما دیا کہ ہم وزن لیا جائے, لیکن آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے, کتنا مطلب اس کی تعداد 50 گرام لے لیں اس کی, 50 گرام لے لیں تو اچھا ہے. 50 گرام ٹھیک برابر, تو انشاءاللہ یہ مفید رہے گا. صحیح. پست شیریں, اسگند ناگوری, اخروٹ, بادام اور پستہ, یہ 5 چیزیں تھیں اس میں, اور یہ ساری 50 گرام لے لیں. یہ بھی ایک بات ہے. آگے جی. خلیل بھائی شربت دینار آپ نے لکھا ہے, تو یہ شربت درہم بھی ہوتا ہے کوئی, جیسے وہ ایک ہے نا درہم, ایک ہے دینار. جی, تو درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. حافظ صاحب کو بھی میرے ساتھ لے لیں یار. اب تو نہ درہم ہے نہ دینار ہے, درہم ہے نہ, لہٰذا یہ کوئی اور ہی شربت دینار ہے. اچھا ٹھیک, چلیں آپ بھی ابن حکیم ہیں, چلیں ابن حکیم بھی, آپ سب کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہوگا آپ سب ابن حکیم ہونے کا بھی. پھکیاں شکیاں تو کوئی تو کچھ نہ کچھ تو کوٹی ہوں گی آپ نے. نہیں جی, مجھے یہ سعادت ملی نہیں. میں چونکہ جامعۃ المدینہ میں رہا تو اس لیے جب کبھی جاتا تھا تو والد صاحب مجھ سے یہ کام نہیں کرواتا. اچھا نہیں کرواتے. حافظ صاحب کے والد صاحب بڑے مہربان ہیں ان پر, بالخصوص ان پر ماشاءاللہ. کیا ہی بات ہے, اللہ پاک ان کو صحت سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی سے بڑی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. عشر اپنا سارا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, جتنی زمینداری سے آتا ہے ماشاءاللہ. جی اچھا, یہ ہمارے پی سی آر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی شربت دینار ہے تو شربت ڈالر آگے چل کے ہو جائے گا. یہ بھی ڈالر والر نہیں ہوگا, جو شربت ہے اس کو نسخہ ہے, اس کو نسخہ ہی رہنے دیں آپ, اللہ برکت دے. جی ایسا ہے کہ یہ پرانے نام ہیں, فارسی میں, ہندی میں اور عربی میں, یہ پرانے نام جو ہے چلے آ رہے ہیں. پرانی ہے چونکہ طب جو ہے پرانی ہے, جیسے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ خود بھی حکیم تھے, آپ کے دادا جان بھی حکیم تھے, آپ کے والد صاحب بھی حکیم تھے, آپ کے بڑے بھائی بھی حکیم تھے. صدقے جان. تو ماشاءاللہ آپ خود بھی حکیم تھے, لیکن اس کے بعد بھی والد صاحب کے مشورے پر لکھنؤ میں آپ تشریف لے گئے. وہاں پر 2 سال آپ نے یہ اس علم کی تحصیل کی اور اس کو حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی. طب میں؟ ہاں طب میں. حالانکہ آپ خاندانی حکیم بھی تھے, مگر اس کے باوجود بھی اس فن کو باقاعدہ والد صاحب کے مشورے سے سیکھا بھی. واہ واہ واہ. تو اب یہ پرانے جیسے بزرگوں کا میں نے نام لیا, تو یہ پرانے ایک نام ہے. تو عربی میں بھی بہت ساری دوائیوں کے نام ہیں, کوئی دینار ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ. جی آگے جی. یہ جگر بڑھا ہوا ہے جو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہے ارک مکو اور شربت دینار. تو ارک مکو آدھا کپ لے کر صبح و شام اس کے اندر شربت دینار کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں, ارک مکو لے لیں. اور ارک مکو نہ ملے تو تھوڑی سی جیسے مکو تقریباً 25 گرام لے کر اس کو پانی میں ابال لیا جائے, اور پھر اس پانی کو جیسے 1 گلاس پانی میں پکائیں, جب 1 کپ رہ جائے تو پھر اس پانی کو چھان کے اس کے اندر شربت دینار 2 چمچ ڈال کر صبح و شام استعمال کریں تو جگر وغیرہ جو بڑھا ہوا ہوتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہے. باقی نیچے اس میں 4 چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں, دیکھ لیں. خشک آملہ, نمبر 2 دانہ الائچی, خرد معنی ہوتا ہے چھوٹی الائچی, دانہ الائچی, اور نمبر 3 اس کے اندر ہے ریوند چینی, اور نمبر 4 تباشیر نقرہ. ان چاروں چیزوں کو آپ نے لے کر ان کو باریک پیس کر 3 گرام اس کو آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے کھانے سے پہلے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جگر کے حوالے سے جو پرابلم ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. جگر بڑا ہوا ہوگا تو اس میں فائدہ دے گا.
جی اچھا خلیل بھائی، یہ جن کا SGPT بڑا ہوا ہوتا ہے ان کو کیا جگر میں گرمی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی جگر میں گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، فنکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی ہے وہ مطلب کوئی پہچان؟ اس میں یہ ہے کہ پھر بھوک وغیرہ صحیح نہیں لگتی، بھوک وغیرہ صحیح نہیں لگتی ہے، کچھ متلی وغیرہ کی سی کیفیت رہتی ہے، اور اندر گرمائش ہوتی ہے، جیسے پیلیا ٹائپ کے اندر گرمائش سی رہتی ہے، اس چیز یہ چیز کہلاتی ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے. SGPT تقریباً 45 تک 40 ریکمینڈڈ ہے. ہاں 40 سے کم ہونا چاہیے. 40 سے کم ہونا چاہیے، 45 تک یہ ہوتا ہے، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا جس کا SGPT بڑا ہوا ہے اس کے مطلب جگر میں گرمی ہے، جگر کی خرابی کہہ لیں اس کو، اندر گرمائش ہوتی ہے. صحیح. اللہ صحت دے، عافیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کولیسٹرول کے لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سفید زیرہ اس کے اندر ہے، زیرہ سیاہ، اور نمبر 3 ہے اجوائن دیسی، گلے سرخ، اللہ حق ہو، نمبر 5 نمبر 1 سفید زیرہ، نمبر 2 زیرہ سیاہ. زیرے 2 قسم کے آتے ہیں، ایک سفید زیرہ کہتے ہیں، ایک زیرہ سیاہ ہوتا ہے، اور پھر تیسری چیز ہے اس کے اندر اجوائن دیسی، اور نمبر 4 گلے سرخ، نمبر 5 کلونجی، اور نمبر 6 لہسن پاؤڈر. یہ 4 چیزیں ہیں، 6 چیزیں اس کے اندر ہیں. ان کا کرنا کیا ہے کہ تمام کو ہم وزن لے لیں. مثال کے طور پہ 50 گرام آپ لے لیں اور تمام چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں. گلے سرخ گلاب کے جو خشک پھول ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے. اس کو پیس کر اور صبح شام پھر جو ہے نا 1 چمچ استعمال کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کولیسٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. اچھا یہ میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں، جو ایک تجربے سے بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کا ویٹ بڑا ہوا ہے انہی کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہوگا، ضروری نہیں ہے. جن کا ویٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے میرا الحمدللہ مجھے کولیسٹرول کا ایشو جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہے، میرا لمٹ کے بالکل اندر ہے اللہ کی رحمت سے. اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں کمزور سے ہیں وہ، لیکن ان کا کولیسٹرول تو توبہ توبہ مطلب کیا ہائی ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ بھی ٹیسٹ کرائیں گے تو ہی پتہ چلے گا کیا صورتحال ہے، اور پھر اس کا پراپر علاج بھی ہونا چاہیے. علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہونی چاہیے. اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ایک اہم کام ہے، اور اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جب بندے کے اوپر آ پڑتی ہے نا تو پھر بندہ ہی رہ جاتا ہے پیچھے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ساتھ دینے والے، خیال کرنے والے، لیکن آخر کب تک؟ تو خود ہی سنسیئر ہونا پڑے گا. اہم بات ہے. جی خلیل بھائی. گلٹی گلے کے پاس بتائی تھی. جی تو کہیں بھی گلٹی ہو جسم میں اس کے لیے مفید ہے. ویسے باقاعدہ اس کا چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی سیریس پرابلم تو نہیں ہے، اس کو دکھا کر اچھی طرح چیک اپ کروانا چاہیے. عام طور سے جن لوگوں کے بار بار جیسے گلٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہاتھ پر کبھی پیر پر، تو نکلتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ نسخہ ہے، چاہیں تو اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کر لیں. نمبر 1 ہلدی، نمبر 2 کٹکی، اور نمبر 3 نر کچور. یہ تمام چیزیں، تینوں چیزیں 50 گرام لے کر صبح شام 1 چھوٹی چمچ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل کہیں بھی جسم میں گلٹیاں وغیرہ جن کے نکلتی رہتی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ فائدے مند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جس طرح یہ نر کچور ہے نا، ویسے مادہ کچور بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے. خلیل بھائی ایسی بات ہے؟
ہاں ہاں اس کی پہچان مجھے وہ چھانگے مانگے میں تھے نا جی ہم، تو ادھر انہوں نے بتایا بھی نر کچور کی مثال یہ ہے کہ اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، روٹس ہوتے ہیں، وہ جو مادہ کچور جسے کہتے ہیں اس کے اوپر وہ بال نہیں ہوتے. میرا خیال شاید انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ جیسے ہلدی کی آپ کو پہچان بتائی ہوگی. نہیں ہلدی کی نہیں، کچور کی. کچور باقاعدہ ادھر جس طرح چھانگے مانگے میں لوگ ہلدی کا کاروبار کرتے ہیں نا، ویسے کچور کا بھی ایک پورا مطلب یوں کچور کا ڈھیر، مطلب ڈھیر تو نہیں تھا، زمین پر پھیلا ہوا تھا، مطلب جیسے اس کو سکھاتے ہیں، ہلدی کو پکاتے ہیں. کچور سکھاتے ہیں اور ہلدی پکاتے ہیں. اللہ ہی جانے کچور کو بھی پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے، جتنی معلومات ہے اتنی ہی. آپ نے سوکھتا ہوا دیکھا جی؟ آپ نے سوکھتا ہوا دیکھا؟ ہاں سوکھتا ہوا دیکھا میں نے، اور ہلدی پکتی ہوئی دیکھی. کیا بات ہے. یہ بتایا تھا کہ جیسے بچی وہ صحیح سے بول نہیں سکتی ہے، تو اس حوالے سے یہ عرض کیا ہے ماء اللحم کے نام سے ایک عرق ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے. اس حوالے سے دو تین چمچ دودھ میں ڈال کر اگر دیا جائے تو فائدہ مند ہے. اسی طرح سے وہ کندھا وغیرہ ہلتا ہے جو اسلامی بھائی نے بتایا ان کے والد صاحب کا غالباً، تو اس حوالے سے بھی ایک جو ہم نے شروع میں جو طاقت کے لیے اسگن ناگوری، کچھ شیریں، اخروٹ، پستہ وغیرہ ہے وہ بھی استعمال کروائیں، اور ساتھ ساتھ یہ ماء اللحم کے نام سے ایک عرق ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی صبح شام استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا. خون کی کمی کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، خون کی کمی کے لیے یہ ہے کہ آپ فروٹ کا استعمال کریں، سیب کا استعمال کریں، گاجر کا استعمال کریں، انگور کا استعمال کریں، اسی طرح سے آلوچے ہیں اس کا استعمال کیا جائے، اور جامن وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مفید ہے. اور چاہیں تو مزید یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک عدد آپ جیسے چھوٹی الائچی آپ لے لیں، ایک عدد میں بتا دیں، اس کا بتا دیں، اب آ ہی گیا تو بتا ہی دیں. جی ایک عدد گھڑی بھی پیغام دے رہی ہے خلیل بھائی. جی خون کی کمی کے لیے چھوٹی الائچی، ایک عدد، اور نمبر 2 پودینے کے پتے. یہ 10 عدد کالی کشمش، یہ بھی 10 عدد، اور خشک خوبانی. ایک عدد. یہ 4 چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں. نمبر 1 سب سے پہلے چھوٹی الائچی آپ نے 1 لینی ہے. نمبر 2 پودینے کے پتے 10 لینے ہیں، اور کالی کشمش ہے یہ 10 عدد لینی ہے، اور خوبانی خشک یہ 1 عدد لینی ہے. اس کا کرنا یہ ہے کہ رات کو کالی کشمش اور خوبانی کے آپ وہ گٹھلی نکال دیں. کالی کشمش اور خوبانی کو رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو اسی پانی کے اندر پودینے کے پتے بھی شامل کر لیں اور چھوٹی الائچی بھی اس میں ڈال لیں. کرنا کیا ہے کہ اس کو گرائنڈ کر لیں، اور پھر اس پانی کو آپ پی لیں مکمل 1 گلاس جو بھی ہے، اس کو پی لیں. بچوں کو دینا چاہیں تو تھوڑا تھوڑا دن میں 2-3 مرتبہ اس کو دیں، تو اللہ نے چاہا اس نسخے سے انشاءاللہ جگر کا فعل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، جگر اچھے انداز سے کام کرنے لگے گا، تو انشاءاللہ خون بننے کے حوالے سے مدد ہوگی. بکرے وغیرہ کی جیسے کلیجی ہے یہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتی ہے، اور غذاؤں پر توجہ دیں گے انشاءاللہ یہ مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک آپ سب کو صحت اور سلامتی عافیت عطا فرمائے، تندرستی اللہ کریم نصیب فرمائے، اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع تھا، اور پھر ان کی سیرت سے سیکھنے والی باتیں اور علم دین کے ساتھ ایک شغف اور لگاؤ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے میرے ریلیجن کا، مجھے میرے دین کا کتنا نالج ہے. علم ہے نا. یہاں ایک میسیج بھی تھا کہ ہماری بھی منطق جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے کتاب، تو آپ اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، تو یہ درجہ بن جائے گا. تو بہرحال منطق کی تعریف بھی ہے، تو پھر اس میں آگے غرض و غایت بھی ہے. تو منطق کی جو غرض و غایت ہے، سیانت الذہن عن الخطا فی الفکر، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، اس لیے منطق جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے.
اب منطق کی تعریف کیا ہے پھر کی اب آگے کہانی لمبی ہے. قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر. چلیں جی ٹھیک ہے. آپ اس کا ترجمہ بھی بتا ہی دیں. منطق ایک ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے. اب اس کا ترجمہ درجے میں چلے اتنا ہی کافی ہے. اللہ خیر فرمائے. منطق کی چلے ابتدا ہو گئی آپ کی. خالد بھائی نے تعریف پڑھ دی, میں نے غرض و غایت پہلے ہی بتا دی. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. اور علم حاصل کریں, علم دین سیکھیں, قرآن کریم پڑھیں اور اس کی ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں. بالکل آسان ترین ذریعے ہمیں فراہم کرنے کے لیے کوشش اور ایفرٹ دعوت اسلامی جو ہے وہ کر رہی ہے, ان کو یوٹیلائز کریں. القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن ہے تفسیر سراج الجنان کی, اس کو پڑھیں. آسان پیرائے میں قدرے آسان پیرائے میں جو ہے وہ اس میں موجود ہے. جو مشکل الفاظ لگیں ان کی آپ معنی پوچھ سکتے ہیں, جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں, لیکن علم دین سے بحیثیت مسلمان مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے ہوگا, برتن ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے ہوگا. طہارت, مسلمان میں طہارت بھی ہونی چاہیے, پاکیزگی بھی ہونی چاہیے اور صفائی بھی ہونی چاہیے. دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اس پر بھی غور ہونا چاہیے. اور اللہ پاک ہم سب کے حال پہ اپنا بس فضل فرمائے اور رحمت فرمائے. عدنان بھائی سے آج کے پروگرام کی خالد بھائی آخری بات لے لیتے ہیں اور پھر استاد اسلام کی طرف پڑھتے ہیں. جی حافظ صاحب. حضرت صدر الشریعہ جہاں علم کے حوالے سے آپ کا جو ہے وہ بڑا نام ہے, وہیں حسن اخلاق جو تھا یہ بھی آپ کی سیرت کا بڑا ہی باکمال تھا. عبادات میں نماز کی پابندی اور بالخصوص جماعت کی پابندی, یہ آپ کے یوں کہہ لیں کہ وہ کام تھے کہ جو ساری عمر آپ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے. صدر الشریعہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے, ویسے ہی ہم پر لازم ہے, لیکن چونکہ بزرگوں کی بھی اتباع ہو جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی فیضان نصیب ہوگا. ایک بات. دوسری بات, مہمانوں کی خاطر تواضع بڑی خوش دلی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ہم اس چیز کو بھی پیدا کریں کہ مہمان آئیں تو خوش دلی کے ساتھ ما حضر جو موجود ہے وہ پیش کر دیا جائے, اہتمام بھی بعض اوقات کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت صدر الشریعہ کا صدقہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز کی بھی پابندی نصیب فرمائے اور مہمان نوازی کی بھی اللہ کریم دولت نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین استاد السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے جستجو اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل جو ہم علم دین سکھا رہا ہے, علم دین سیکھیں, مدنی چینل سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, درس فضان سنت میں بیٹھیں, شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکرے کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ ہمارے حال پہ فضل فرمائے. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. بخت کا چمکے ستارہ, حاضری کا ہو اشارہ, دیکھ کر روزہ پیارا, دیکھ کر روزہ پیارا, پھر کہے خادم تمہارا
چلنا ہے ساری کر رہا ہوں اشک باری کر رہا ہوں اشک باری لاج رکھ لی جو ہماری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے